لكم في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اتوار ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، چونکہ وہ بڑی طویل ہے، اس کی تفصیل قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی ہے، تو ہم اس کو مفصل بیان کر رہے ہیں۔ آج 13 تاریخ 9واں مہینہ 2020 24 محرم 1440 پر 2 ہجری اتوار کا دن۔ گزشتہ اتوار یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، قوم نے ان کو آگ میں ڈال کر جلا کر ختم کر دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شدہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ وقت کے بادشاہ تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نمرود۔ نام الگ الگ ہوتے لیکن ان کے لیے لقب ہوتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا پرائم منسٹر، چیف منسٹر، اس طرح ایک لقب ہوتا تھا نمرود۔ اور وہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ خود کو اپنی رعایا اور لوگوں کا رب اور مالک سمجھتے تھے کہ ہم جن لوگوں کے بادشاہ ہیں ہم ان لوگوں کے مالک ہیں۔ یہ ان بادشاہوں کا خیال تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر کوئی آدمی اپنے پاس گائے رکھا ہے، بیل رکھا ہے، بکریاں رکھا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں، بلکہ وہ آگے بڑھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے لوگ ہمارے پاس جانوروں کی طرح ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بادشاہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان رعایا کے خدا بھی ہیں۔ اور اسی طرح وہ ملک کے رہنے والے جو عام جنتا ہوتے تھے نا، رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں، مورتیوں، بتوں کی طرح ان بادشاہوں کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی، اور باقاعدہ ان کی پرستش بھی کرتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری جب اس بادشاہ تک پہنچی، اس کو سننے کے بعد نمرود کا غصہ بڑا ہو گیا، نمرود کو بڑا غصہ آیا، کنٹرول سے باہر ہو گیا، اپے سے باہر ہو گیا، اور یہ بھی ڈر اس کو ہونے لگا کہ اب آگے ابراہیم یہ کہے کہ بادشاہ جس طرح ستارے معبود نہیں، ستارے اللہ نہیں، چاند اللہ نہیں، سورج اللہ نہیں ہے، اور یہ بتوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، تو آگے بڑھ کر کہیں ابراہیم یہ نہ کہہ دے کہ بادشاہ نمرود بھی کوئی خدا یا مالک نہیں ہوتا، اور لوگوں کو یہ کہہ کر کہیں ابراہیم مجھ سے نہ ہٹا دے، لوگ مجھے رب نہیں مانیں گے، اس طرح سے بت پرستی کا بھی اور میری حکومت کا بھی زوال اور خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا ہی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لاؤ۔ اب بادشاہ نمرود اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے۔ نمرود کا کہنا تھا، اب میں آپ کو ناموں کے ساتھ بتاؤں کہ کون کیا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان کیا بات چلی؟ نمرود کہتا ہے، تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھے رب ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں ایک اللہ کا عابد اور بندہ ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، ساری کائنات کا خالق وہی ایک اللہ ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ نمرود، تو بھی ایک انسان ہے، جیسے دوسرے انسان ہے نا، ویسے ہی تو بھی ایک انسان ہے۔ جس طرح سے یہ ٹوٹے ہوئے، لولے، لنگڑے، بہرے لکڑی کے بت خدا نہیں ہو سکتے، ویسے ہی تو بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں صحیح راستے پر ہوں اور تم سب غلط راستے پر ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا۔ نمرود، اگر میرے علاوہ تیرا رب کوئی اور ہے تو کوئی ایسی بات بتا جو تیرا رب کر سکتا ہو اور مجھ سے نہ ہو سکتا ہو، تب میں مان لیتا ہوں کہ میں خدا نہیں، رب نہیں، اور تیرا خدا ہی خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو موت و حیات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔
کسی کو موت بھی دیتا ہے، کسی کو پیدا بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، نمرود تو تھا کچ فہم اور موت اور حیات کا معنی مطلب بھی نہیں سمجھنے والا، وہ نمرود کہنے لگا میرے قبضے میں بھی تو موت و حیات ہے۔ پھر اس نے اپنی اس بات کی تائید کے لیے، دلیل کے لیے، اس نے ایک بے قصور آدمی کو، معصوم تھا، کوئی اس کا گناہ نہیں تھا، ویسے ایک اچھے بیچارے کو بلایا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس کو مار دو، اس کی گردن اڑا دو، قتل کر دو۔ تو جس کو جینے کا حق تھا اس کو موت دے دیا۔ دوسری طرف ایک ایسے قیدی کو جیل سے رہا کر کے زندہ بھیج دیا، جان بخش دیا، جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، جس کے بارے میں جس کو قتل کر دینا، مرا دینے کا، موت کا جس کا فیصلہ ہو گیا تھا، جس کی موت کا فیصلہ پکا ہو گیا تھا، اس کو موت سے آزاد کر دینا، وہ اسے سمجھ رہا تھا کہ یہی زندہ کرنا ہے، یہی جلانا ہے، حیات ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو میں بھی تو موت و حیات کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ نمرود نمبر ایک یا تو وہ اتنا جاہل اور ایسا بے وقوف ہے کہ موت و حیات کا مطلب اور معنی بھی اس کو نہیں معلوم، یا نمبر دو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ لوگ فرق نہ سمجھ سکیں، ایسا دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ ایک کو معصوم کو قتل کروایا اور جو مجرم تھا، مرنے کا حقدار تھا، اس کو زندہ بھیج دیا، تو یہی موت و حیات ہے بول کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ زندگی بخش دینے کا نام حیات نہیں ہے۔ حیات جو کہتے ہیں وہ نیست سے ہست کرنا، عدم سے وجود میں لانے کا نام حیات ہے۔ ایک چیز تھی ہی نہیں، جیسے میں اور آپ تھے ہی نہیں دنیا میں، اللہ نے ہم کو عدم سے، نہ سے وجود میں لایا، ہے بنایا۔ میں پیدا ہونے سے پہلے نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیدا کیا، تو یہ ہے حیات۔ اسی طرح سے قتل یا پھانسی سے بچا دینا یہ موت کے مالک ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ ایک آدمی پر سولی کی سزا، سولی کے ذریعے سے پھانسی دے کر اس کو مرا دینا طے تھا، اس کو اس سے رہا کر دینے کا مطلب زندگی بخشنا نہیں ہے۔ یہ موت کا مالک تھا اسی لیے موت کو کینسل کیا، یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو انسانی روح کو جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے وہی اصل میں موت کا مالک ہے۔ نمرود کے پاس تو کوئی طاقت و قدرت نہیں، اس سے پہلے کتنے سارے نمرودوں کا یہ دعویٰ رہا، اسی کے ملک میں کتنے سارے بادشاہ گزرے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں، خدا کا دعویٰ کرتے تھے، مگر اب زمین کے نیچے وہ مدفون ہیں، دفن ہیں، مردے ہیں، گل سڑ گئے ہیں۔ مگر موت و حیات کے اس باریک بحث کو عوام کے سامنے چھیڑیں تو لوگ سمجھ نہ سکیں گے، کسی کو فرق سمجھ میں نہ آئے تو پھر پریشانی ہوگی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہلی پوائنٹ کو، جو فرسٹ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی رب ہونے کی ایک علامت، ایک سمبل، ایک نشانی کے طور پر پیش کیا تھا، جس کو وہیں سے روک لیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ اگر تم کو اے نمرود، اگر تم کو خدائی کا دعویٰ ہے تو ایسا کرو، تم مغرب سے سورج کو طلوع کرا کے بتا دو۔ آج ایک دن تم مغرب سے سورج کو طلوع کرا کے مشرق میں ڈبا دو تو میں مان لیتا ہوں کہ نمرود تم ایک خدا ہو، تم رب ہو۔ فأتی بہا من المغرب، قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دلیل پیش کی ہے، اس کا جو ریاکشن ہوا، اس کا جو اثر جو ہوا، اس کو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر۔ اس دلیل کو سن کر کافر بادشاہ نمرود مبہوت ہو گیا، گویا شاک کرنٹ لگ گیا ہو آدمی کو، گویا وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ سوچتا ہی رہ گیا۔ ایک آدمی پر جن سوار ہو جائے، جن کسی پر شکار ہو جائے، شیطان سوار ہو جائے تو اس پر جو اثر ہوگا وہ اثر ہو گیا۔ اب کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کی بھی کوئی صورت نہ بنی، کیونکہ اگر خدا ہوگا تو کائنات مسخر ہوں گے، اگر خدا ہوگا تو آگ، پانی، مٹی، ہوا، بارش سب اس کے مسخر ہوں گے، وہ جس کو جیسے اور جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب نمرود خدا تو نہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کو، چیلنج کو قبول کر کے ایک دن مغرب سے سورج کو طلوع کرا کے بتا نہیں سکتا۔ اب نمرود کے پاس تین ہی صورتیں، تین آپشنز تھیں۔ نمبر ایک،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر کے سورج کو الٹا یعنی مغرب سے نکال کر بتا دیتا، مگر وہ اس پر قادر نہیں تھا۔ یہ وہ نمرود بھی جانتا تھا، سارے لوگ بھی جانتے تھے کہ ایسا نمرود سے ہو نہیں سکتا۔ نمبر 2، یا تو وہ یہ کہتا کہ میں سورج کو بھی ایک دیوتا مانتا ہوں، خود سورج کے اندر اتنا پاورز، اتنا اختیار، بہت سارے اختیار، بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ پہلے سے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو آلریڈی سمجھا دیا تھا۔ ہم نے گزشتہ اتوار کی تفسیر کے اندر، سیرت کے اندر اس کو سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور پوری قوم، پورے بستی کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ ستارے رب ہیں، پھر وہ چھپ گئے، کہا کہ ستارے رب نہیں ہو سکتے۔ چاند آیا، چاند کے بارے میں کہا کہ یہ رب ہے میرا، پھر وہ ڈوب گیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سورج آیا، سب کو ختم کر دیا، وہی منور روشن چمکتا رہا، پورا دن چمکتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر وہ جب شام میں ڈوب گیا، حضرت ابراہیم نے واضح اعلان کیا کہ جو رب ہوگا وہ ڈوبے گا نہیں، فنا نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے لوگوں کے سامنے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا کہ سورج خدا یا دیوتا نہیں ہے، جو ڈوبتا ہے وہ انسانوں، جانوروں، پتھر، پانی، مٹی سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس ہے۔ انسان تو سورج طلوع ہونے کے وقت میں بھی، غروب ہونے کے وقت میں بھی ایسے ہی باقی رہتا ہے، لیکن یہ سورج انسان سے بھی کمزور، اتنا کمزور کہ شام ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ وہ رب، یہ دیوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نمرود نے وہ بھی نہیں کہا۔ نمبر 3، یا تو وہ یہ کہتا کہ میں نے ہی ساری کائنات بنائی ہے، سورج کو بھی میں نے ہی بنایا ہے، مگر اس نے یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ خود بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ سورج کو میں بنایا ہوں۔ اس کو اپنی حقیقت معلوم بھی تھی کہ خود میرے اوپر میرا اختیار نہیں تو سورج پر کیا اختیار اور کیا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ نمرود کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ سورج پر میرا کوئی کنٹرول نہیں، خود میری ذات پر مجھے کنٹرول نہیں، تو میں سورج کو کیا کنٹرول کر سکتا ہوں۔ الغرض، نمرود بادشاہ کے ساتھ ہوئے اس مناظرے میں، ڈیبیٹ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو واضح کر کے رکھ دیا، اور حضرت کے والد آزر، قوم اور بادشاہ سب کو حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ ان کے دلوں نے، ان کے ضمیروں نے ان کا حقیقت کو مان لیا تھا، پھر بھی ہٹ درمی اور ضد میں کہ باپ دادا کا ایمان، باپ دادا کا جو مذہب ہے کفر کا، شرک کا، اسی پر رہنا، وہ حق اور ایمان کو اپنائے بغیر یہ لوگ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی اپنی شرمندگی، ہار جانے کی وجہ سے جو شرمندگی آئی، اس ندامت اور ذلت کو چھپانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ ہونے لگے، غصہ کرنے لگے کہ ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دینی چاہیے، تبھی ہمارے دیوتاؤں کو شانتی ہوگا، ان کا بدلہ لینا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ اتوار ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ ابراہیم اکیلے اور تنہا تھے، اکیلے تھے، پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا ملک، دشمن، والد، بادشاہ، تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، مگر اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے نہ حق کو چھپایا یا مصلحت وغیرہ کا جھوٹا عنوان اور ٹاپک دیتے ہوئے حق کے خلاف کوئی بات کہی، نہ ہی باطل لوگوں کی تائید کیا، نہ ان کا ساتھ دیا۔ اب بظاہر موت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا، دنیا کے سارے اسباب ختم ہو گئے تھے، اب مرنا گویا یقینی دکھ رہا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام سہاروں کے سہارے، مددگاروں کا مددگار، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ واحد و ناصر کا سہارا تھا۔ بقول شاعر، دشمن نگر قوی است، نگہبان قوی ترست۔ دشمن اگر طاقتور ہے تو دشمن سے بچانے والا جو اللہ ناصر ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ قیصر روم ملک کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا ہرقل، تو ہرقل اعظم، ہرکولس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ہرکولس کا کہنا ہے، جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا و فریب نہیں کرتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف نہ غلط بات کو منسوب کر سکتا ہے، نہ اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہمیں الصادق الامین، صاحب وحی، شفیع اعظم، شفیع محشر، نبی اعظم نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری تفصیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس کے صدق پر ہمارا پورا ایمان ہے، اور آپ
اس زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واٹر پروف ہیں، جن چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فائر پروف ہیں۔ فائر پروف کا مطلب، واٹر پروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو تم پانی میں بھی ڈال دو گے تو پانی اندر نہیں جائے گی، پانی اندر نہیں جا سکتا ہے۔ فائر پروف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو تم جلتی ہوئی آگ میں بھی ڈال دو، یہ چیز نہیں جلے گی۔ تو یہ چیزیں آپ تو دیکھتے ہیں کہ آگ اس کو نہیں جلاتی، اس کو خاکستر نہیں کرتی، یعنی راکھ نہیں بناتی۔ جس طرح آگ میں جلانے کی خاصیت ہونے کے باوجود، جلانے کی پوری طاقت ہونے کے باوجود، اس فائر پروف چیز کے اوپر لگائی گئی کیمیکل کے اثر سے آگ اس کو نہیں جلاتی، اسی طرح سے جلانے کی طاقت، پوری طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے حکم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا، اس حکم کی وجہ سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلا نہ سکی۔ ایسی چیزوں کو شریعت میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی میجک یا فن نہیں ہوتا، اس خالق کائنات کے بھروسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگ پر چلے گئے، ان کو پھینک دیا گیا، مگر ان کا پورا بھروسہ اس شہنشاہ کی ذات پر تھا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ والے گلستان میں رہ کر، آگ کے اس باغ میں رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں، ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی بات سنی جائے، کیونکہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کلدانیین کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ عرصہ وہاں پر قیام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ چند دنوں بعد وہاں سے حیران یا حاران نامی شہر گئے، یہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک نرم دل، رقیق القلب، رحیم اور بردبار واقعی تھے، تو ہزار عداوتوں اور دشمنیوں کے باوجود باپ کی ہدایت کی فکر سوار تھی، ہمیشہ سوار رہتی تھی۔ تو اس عرصے میں مسلسل والد کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ جدائیگی کے وقت باپ سے کہہ کر آئے تھے کہ میں برابر اللہ تعالیٰ سے تیری مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ بالآخر جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس نے بھی اپنے نیک استعداد کو، اللہ ہدایت کے لیے جو صلاحیت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کی، نیکی کا راستہ، برائی کا راستہ دونوں دے کر دونوں میں سے کسی کو چوز کرنے کی، وہ منتخب کرنے کی صلاحیت بھی اللہ دیتے ہیں، مگر لوگ اپنے نیک استعداد کو مار کر برے استعداد کو غالب کر لیتے، وہی لوگ زندگی بھر کافر رہ جاتے ہیں، مشرک رہ جاتے ہیں، گنہگار رہ جاتے ہیں۔ اور جو اپنے نیک استعداد کو اس کی غذا دے کر، نمازوں عبادتوں کے ذریعے سے اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، تب بری جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں یا دب جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارے والد اپنے نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو بدبختوں میں شامل کر لیا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے براءت کا اظہار کر دیا۔ مسئلہ غیر مسلمین کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، غیر مسلمین کی ہدایت کے لیے دعا کرنا تو جائز، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ جتنے بھی آج مسلمانوں کے بڑے سے بڑے دشمن آپ سمجھتے ہیں، ان سب کا ایک ایک کا نام لے کر آپ دعا کرو کہ یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے۔ جس دشمن کو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ ہدایت کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے سے پہلے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، یا اللہ وہ کافر اور مشرک ہی ہوں لیکن ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ بولنے کی طرح ہو جائے گا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ مغفرت کے لیے کنڈیشن ہے شرک اور کفر کا نہ ہونا۔ جو مشرک نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اسی کے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب آگے اس سیرت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فلسطین کی طرف ہجرت کرنا اور وہاں کی تاریخ وغیرہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔